استغفار کے رازوں کی سیریز کی اس ایپیسوڈ میں میں سب سے ہائیسٹ لیول کے استغفار پر بات کروں گا جو آپ کو ملک یعنی پراپرٹی اور اس پر آپ کو حکومت دے سکتی ہے، اور نمبر 70 اور 7 کا استغفار سے کیسا گہرا تعلق ہے اور آپ کو کن عادات اور کس اوقات میں استغفار کرنا چاہیے، وہ عادات اور اوقات جو قرآن نے مقرر کی ہے، اور ساتھ ہی ساتوں لیولز کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو استغفار کے لیول 7 میں یہاں آپ صرف گناہ معاف نہیں کروا رہے ہیں، آپ ملک، بادشاہت یا پراپرٹی مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رضا کے بعد سب سے بہترین زندگی وہ ہے جہاں آپ کے پاس املاک ہو، پراپرٹیز ہوں۔ آپ امیجن کریں آپ کے پاس 5-6 اپارٹمنٹس ہیں، 3-4 ولاز ہیں، اور وہ سب آپ نے رینٹ کر دی ہیں۔ آپ ان میں سے ہر ایک میں رہتے ہیں اور باقی کا کرایہ ہر مہینہ آپ کے پاس آتا رہتا ہے بنا کسی مشقت اور محنت کے۔ آپ اپنے گھر میں ایک بادشاہ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ زندگی جو استغفار آپ کو دیتا ہے۔ اور آپ کو یقین نہیں ہوگا، لوگوں کے ایسے واقعات بھی ہیں، ان لوگوں کے جو مستغفرین تھے، جو استغفار کرنے والے تھے، جنہیں رزق آسانی سے مل جاتی اور مہنگی چیزیں کم میں مل جاتی، اور سب سے اہم تو مہنگی پراپرٹیز انہیں کم میں مل جاتی تھی۔ اور آپ اس پر فوکس مت کرو کہ یہ کیسے ہوا، بس اس پر آپ فوکس کریں کہ ملک پر ڈسکاؤنٹس، پراپرٹیز پر چھوٹ ہوتی ہے، جیسے مالز اور دکانوں میں سیزن سیل لگتی ہے، اینڈ آف دا سیزن سیل، جہاں 10 روپے کی چیزیں 5 میں مل جاتی ہے، بالکل ویسے ہی اللہ کے ملک میں بھی سیل لگتی ہے۔ اللہ کبھی کبھی ایسی کھڑکیاں کھول دیتا ہے جہاں بہت ہی زیادہ قیمت والی چیز بہت ہی کم، بہت ہی سستے میں مل جاتی ہے۔ اور جو یہ گیپ ہے کہ چیز 10 کی تھی اور آپ نے 4 میں لے لی، یہ جو 6 کا فائدہ ہوا، یہ آپ کا مغفرہ بیلنس ہے، یہ آپ کی معافی کا کریڈٹ ہے جس نے قیمت چکا دی۔ پر اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سیل کب لگے گی؟ اس کے لیے آپ کو مستغفرین، استغفار کرنے والوں میں سے ہونا پڑے گا۔ جب آپ اس گروپ میں شامل ہو جاتے ہو تو اللہ آپ کو گائیڈنس دیتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا ہے، اور اچانک آپ کو خیال آئے گا یا کوئی خبر ملے گی، یا آپ کسی جگہ سے گزریں گے اور آپ کو وہ موقع مل جائے گا۔ اور آپ دھیان رکھیں، وہ ٹائم ونڈو بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، شاید صرف 2-3 منٹ ہی آپ کو ملے یا کچھ گھنٹے آپ کو ملے، اور آپ کو اس وقت حاضر دماغ کے ساتھ تیار ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی پیسہ ہے جو شاید آپ کسی فالتو چیز میں اڑا دیں، اللہ آپ کو سستی پراپرٹی تک لے جائے گا۔ اور یہاں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ حتیٰ کہ اللہ آپ کو خواب آپ کی ڈریمز میں دکھا دیتا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے صحیح سنا، پراپرٹی خریدنے سے پہلے آپ کو ڈریم آئے گا، آپ کو خواب آئیں گے، آپ کو سچے خواب آئیں گے۔ کیا آپ کو یاد ہے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے رب، تو نے مجھے ملک دیا اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اور آپ ایک بات سن کر بہت ہی حیران ہوں گے کہ ملک اور خواب جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ آپ کو پہلے سگنلز ملے گا اور آپ اسے فالو کرو گے، اور مہینوں بعد وہ ڈریم سچ ہو جائے گا اور آپ وہ پراپرٹی حاصل کر لو گے جو دوسروں کے لیے ناممکن تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے میں آپ کو ایک اور ڈیمونسٹریشن سے سمجھاتا ہوں۔ آپ امیجن کریں ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اس میں ایک اپارٹمنٹ سب سے بیسٹ ہے، کہہ لیں چیری آن دا کیک، بیسٹ ویو، بیسٹ فلور۔ اور جب بلڈنگ لانچ ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہی والا بیسٹ اپارٹمنٹ بک جاتا ہے، اور امیر لوگ اسے فوراً بک کر لیتے ہیں۔ اور آپ جو استغفار کرنے والے ہیں، آپ لیٹ آئیں، آپ کے پاس پیسہ بھی کم ہے، جس نے وہ بیسٹ اپارٹمنٹ بک کیا تھا وہ پیمنٹس نہیں دے پایا، یعنی اس کی ڈیل کینسل ہو گئی، یا اس کی ڈیل کینسل ہو گئی اور بلڈنگ پوری طرح سے بک ہو چکی ہے، لوگ رہنے آ گئے، لیکن وہ ایک بیسٹ اپارٹمنٹ پھنسا ہوا رہ گیا، اور وہ کمپنی یا وہاں کا اونر ابھی پریشان ہے اور وہ اسے نکالنا چاہتا ہے جلدی سے جلدی۔ اور تب کہیں سے آپ آ جاتے ہیں اور آپ کو وہ بیسٹ اپارٹمنٹ اس کی پرانی قیمت پر لانچ پرائس میں مل جاتی ہے، جو آج کی مارکیٹ پرائس سے بہت ہی زیادہ کم ہے۔ آپ آخر میں آئے، لیکن آپ نے وہ چیز پائی جو سب سے پہلے آنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوا، اور یہ ہے استغفار کا جادو۔ تو استغفار کا الٹیمیٹ مقصد لیول 7 ایسی پراپرٹیز بنانا ہے جو آپ کو بیٹھے بٹھائے انکم دے، تاکہ آپ عبادت اور سکون سے رہ سکیں۔ اور جیسے کہ دکانوں پر سیل لگتی ہے، اللہ کی پراپرٹیز پر بھی سیل لگتی ہے، اور مغفرہ والوں کو مہنگی چیزیں سستی میں مل جاتی ہیں۔ اصل قیمت اور ڈسکاؤنٹڈ قیمت کا فرق آپ کو استغفار پے کرتا ہے، اور اللہ آپ کو خوابوں کے ذریعے سے بتا دیتا ہے کہ یہاں انویسٹ کرو، یا یہ چیز خریدو تو زیادہ فائدہ ہوگا، اس سے منافع ہوگا۔
اور استغفار کرنے والے کے لیے دنیا کی بہترین چیزیں ریزرو ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اور لے بھی لے تو گھوم پھر کر وہ آپ کے پاس واپس سستے دام پر آ جاتی ہے۔ وہ اپارٹمنٹ جو بلڈنگ کا سب سے بہترین حصہ تھا، چیری آن دا کیک تھا، اسے شروع میں ہی کسی نے بک کر لیا تھا، لیکن وہ بندہ ڈیل نہیں پورا کر پایا۔ بلڈنگ بن گئی تھی، سب لوگ رہنے لگے تھے، لیکن وہ ایک خاص اپارٹمنٹ ابھی تک لٹکا ہوا ہی تھا، وہ انسولڈ تھا، اور کمپنی یا اونر اب اسے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بس یہ نکل جائے، چاہے جو دام لوگ دے دیں، چاہے جیسی بھی قیمت ہو، بس یہ نکل جائے۔ تب آپ آتے ہیں، آپ سب سے آخر میں آئے جب سب کچھ بک چکا تھا، لیکن آپ کو وہ اپارٹمنٹ پرانی قیمت پر مل جاتی ہے جو لانچ کے وقت تھی۔ یعنی آپ کو سب سے بیسٹ چیز ملی، آپ کو سب سے کم دام میں ملی، اور آپ سب سے آخر میں آئے تھے۔ اور یہ کمبینیشن، یہ جوڑ کیسے بنا؟ یہ استغفار الملک کا کمال ہے۔ آپ نے بنا محنت کے وہ پا لیا جو پہلے آنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ نے استغفار کی وجہ سے ایسی زمینیں دلا کر دی ہے جو بالکل خالی اور بیکار لگ رہی تھیں، اور 10 سال بعد وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس زمین کی قیمت 100 گنا 100 ٹائمز بڑھ گئی۔ اور یہ اکنامک بوم جو آپ کی زندگی میں آتا ہے، یہ استغفار کا لیول 7 ہے۔ تو چلیے اب ہم لیول 7 کو تھوڑا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ لیول 1 گناہوں کی صفائی کرتی ہے، کلیننگ کرتی ہے۔ لیول 2 غم اور پریشانی کا ہٹنا اور راحت ملنا، اور لیول 3 جسمانی صفائی، فزیکل ہیلنگ ہوتی ہے یہاں پر، اور لیول 4 میں آپ کو تقوی اور حفاظت ملتی ہے، اور لیول 5 میں آپ کو فضل اور مالی وفرہ ملتا ہے، یعنی ویلتھ اور ابینڈنس ملتا ہے آپ کو، اور لیول 6 میں آپ کو علم، معرفت اور بصیرت ملتی ہے، اور لیول 7 ملک اور جائیداد آپ کو اونرشپ اور کنگڈم دیتی ہے۔ تو چلیے اب آتے ہیں اس سیریز کے سب سے اہم چیز پر، استغفار العنقودی، جو ہم نے اس سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا۔ استغفار العنقودی، تو عنقودی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے جانا تھا، عنقودی کا مطلب ہوتا ہے گچھا، کلسٹر، جیسے انگور کا گچھا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں انگور کا ذکر کیا ہے، پر اس گچھے کا راز کیا ہے؟ اور استغفار کا تعلق 7 اور 70 سے کیوں ہے؟ آپ غور کریں، اللہ کہتا ہے اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس نے 7 بالیاں اگائی، تو ایک دانہ تھا اور اس سے 7 شاخائیں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ چلیے ابھی کے لیے ہم 100 نہیں بلکہ 10 مان لیتے ہیں تاکہ حساب میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اگر ایک دانے نے 7 بالیاں اگائی اور ہر دانے میں 10 دانے ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 7 × 10 = 70۔ یہ ہے وہ نمبر 70 جو استغفار کے لیے قرآن میں آیا ہے، ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ آپ ہمیشہ یاد رکھو کہ استغفار کبھی بھی اکیلا یعنی آئسولیٹڈ نہیں ہوتا، اور جو لوگ یوٹیوب پر صرف استغفار بتاتے ہیں بنا دوسری عبادتوں کے، وہ غلطی کر رہے ہیں۔ قرآن میں استغفار ہمیشہ نیٹ ورک میں آتا ہے، یہ 7 کی عبادتوں کے ساتھ جڑ کر آتا ہے، اور اس میں پہلا استغفار پلس توبہ ہوتا ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یعنی معافی مانگو اور پھر پلٹ آؤ۔ یہ آپ کو لائف میں شفٹ یعنی تبدیلی دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے استغفار پلس تسبیح، فسبح باسم ربک واستغفرہ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو اور معافی مانگو، اور یہ سب سے کامن کمبینیشن ہے۔ اور تیسرا ہے استغفار پلس ذکر، بنا ضد کیے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ فاستغفروا، وہ لوگ جب غلطی کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور ضد نہیں کرتے۔ اور چوتھا ہے استغفار پلس رکوع اور سجدہ۔ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فاستغفر ربہ وخر رقیًا، معافی مانگی اور رکوع میں گر گئے۔ اور پانچواں ہے استغفار پلس صبح اور شام، واستغفر لذنبک وسبح بالعشی والابکار۔ اور چھٹا ہے استغفار پلس استقامت، فاستقیموا الیہ واستغفرون، سیدھے رہو اور معافی مانگو۔ اور ساتواں ہے استغفار پلس شکر، یہ سب سے پاورفل استغفار ہے۔ اللہ کا نام ہے الغفور الشکور۔ جب آپ استغفار کے ساتھ شکر ملاتے ہیں تو اس کا رزلٹ لیجنڈری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے سبح واستغفر، تسبیح کرو اور استغفار کرو، یعنی استغفار کا وقت وہی ہے جو تسبیح کا وقت ہے۔ تسبیح کے دن میں کتنے اوقات ہیں، کتنے ٹائمز ہیں؟ آپ کہیں گے 5 نمازیں ہیں۔ تسبیح کے اوقات 7 ہیں۔ آپ سنیے کیسے ہیں۔ فجر کی نماز پہلا ہو گیا، اور دوسرا ہے سورج نکلنے سے پہلے قبل طلوع،
اور تیسرا ہے ظہر کی نماز، اور چوتھا ہے عصر کی نماز، اور پانچواں ہے سورج ڈوبنے سے پہلے قبل غروب، اور چھٹا ہے مغرب کی نماز، اور ساتواں ہے عشاء کی نماز لیل۔ اور یہاں اور ایک کافی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے اطراف النہار، دن کی کناروں اور قبل طلوع اور غروب پر خاص زور دیا ہے، تو ٹوٹل 7 ٹائمز ہیں جہاں ہمیں تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ اب آپ فارمولہ یہاں پر دھیان سے سمجھیں، دن میں 7 ٹائمز ہیں، تسبیح کے وقت 7 تسبیح کے وقت ہیں۔ اگر آپ ہر وقت ہر ٹائم سلاٹ میں 10 بار استغفار کر لیں، یعنی فجر کے وقت 10 بار استغفار کریں، سورج نکلنے سے پہلے 10 بار کریں، اور ظہر کے وقت 10 بار کریں، عصر کے وقت 10 بار کریں، سورج ڈوبنے سے پہلے 10 بار کریں، اور مغرب کے وقت 10 بار کریں، عشاء کے وقت 10 بار کریں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 ٹائمز 10 = 70۔ اور یہ ہے وہ استغفار العنقودی جس کی میں بات کر رہا تھا، اور میرا مقصد اس سیریز میں آپ کو یہی سمجھانا تھا۔ ایک گچھا، ایک کلسٹر ہے 7 حصوں کا، اور ہر حصے میں 10 دانے ہیں، اور آپ کو ایک ہی بیٹھک میں 70 بار رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو دن بھر میں 7 ٹائمز پر کلسٹر بنانا ہے، گچھا بنانا ہے۔ اور بے شک میرے ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ یہ سمجھ جاؤ، کیونکہ بہت ہی زیادہ یوٹیوب پر اس پر گڑبڑ پھیلی ہوئی ہے، اور میں کافی وقت سے چاہتا تھا کہ اس پر بات کروں، تو اللہ نے یہ کام مجھ سے لے لیا، اور آپ تک میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور اب آپ پر ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میں نے خوابوں کی تعبیر کی ایک سروس شروع کی ہے، اور یہ صرف میں نے آپ کے لیے کی ہے۔ اگر آپ اپنے خواب مجھ سے تعبیر کروانا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں، آپ کے خوابوں میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی خواب پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس فارم میں بھر کے مجھے بھیج سکتے ہیں۔ اور خوابوں کی تعبیر کی چارجز میں نے بہت ہی زیادہ افورڈیبل رکھی ہے آپ کے لیے، آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور پن کامنٹس میں بھی مل جائے گا، آپ وہاں سے چیک کر سکو گے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ کو اس کا بڑا ثواب ملے گا۔ میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب آپ پر ہے کہ آپ اپنا کام کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہائی پوائنٹس دیتے ہیں مجھے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔